تو جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جب تمہیں کوئی غم اور مصیبت لاحق ہو اور تم اس چیز سے بارگاہ الہی میں التجا کرو، اللہ تمہاری وہ مشکل حل فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 مرتبہ یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر دعا مانگے بیماری کی حالت میں، وہ اگر بیمار ہے یہ کلمہ 40 مرتبہ پڑھے اور پھر وہ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں اگر تو فوت ہو جائے تو وہ شہید کا درجہ پائے گا، شہادت کا درجہ پائے گا، اور اگر وہ تندرست ہو جائے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی اور یہ کلمات کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو مسلمان ان الفاظ کے ساتھ کسی بھی مقصد کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مستدرک کے اندر کہ حضرت سعد بن مالک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر کوئی بندہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 مرتبہ یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر دعا مانگے بیماری کی حالت میں، وہ اگر بیمار ہے یہ کلمہ 40 مرتبہ پڑھے اور پھر وہ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں اگر تو فوت ہو جائے تو وہ شہید کا درجہ پائے گا، شہادت کا درجہ پائے گا، اور اگر وہ تندرست ہو جائے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو بندہ بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ 40 مرتبہ یہ کہے، اگر تو وہ اس بیماری کے اندر فوت ہو گیا تو شہادت، شہید کا اجر دیا جائے گا، اور اگر وہ تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جب تمہیں کوئی غم اور مصیبت لاحق ہو اور تم اس چیز سے بارگاہ الہی میں التجا کرو، اللہ تمہاری وہ مشکل حل فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ضرور ارشاد فرمائیے، ایسی کیا چیز ہے کہ جس چیز کے ساتھ دعا فرمائی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا ارشاد فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام
فرمایا جو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا نا اس کی دعا اللہ قبول فرمائے گا، اس کی التجا اللہ قبول فرمائے گا.